السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، جس کا نام ہے ہم اور ہمارا معاشرہ۔ اس پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں فضول خرچی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر، جو تباہ کن معاشی صورتحال کے باوجود بدستور جاری ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی قوم فضول خرچی، بیجا اسراف اور عیش و پرستی میں مبتلا ہو جائے تو فرسودہ رواج، نام و نمود اور ریاکاری کو اپنا شیوا بنا لے تو اس قوم کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مجموعی طور پر مسلمان معاشی پسماندگی کا شکار ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو تھوڑے بہت بھی مسلمان مالی طور پر خوشحال ہیں، وہ اپنی دولت کو صحیح اور درست مصرف میں کم اور بیجا مصرف میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ مذہب اسلام ہر شعبے زندگی میں سادگی، اعتدال اور میانہ روی کی تلقین کرتا ہے، اور فضول خرچی، عیش و عشرت اور نمود و نمائش سے نہ صرف منع کرتا ہے بلکہ اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات میں فضول خرچی سے منع کیا ہے اور اس کی مذمت بھی فرمائی ہے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس یعنی زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، کہ بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فضول خرچی کے نہ صرف مذمت کی گئی ہے بلکہ سخت تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور ایسے کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو، اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام دوسرے شعبے زندگی کی طرح مال خرچ کرنے میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے، جیسا کہ اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی اسے سارا کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو، کہ پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑ جائے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری دولت ہے، میں جس طرح چاہوں خرچ کروں، لیکن یہ سوچ درست نہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو دولت سے نواز دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس دولت کو بے دریغ اور غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرے، مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج فضول خرچی اور اسراف میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو دولت سے نوازا ہے تو اسے استعمال کرنے میں، اور خاص کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے، اپنے اور اپنے ارمانوں، اپنے آرزوؤں کی تکمیل کرنے میں کیا حرج ہے۔ یقیناً مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، جس کے حاصل ہونے پر ہر شخص کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کر کے کسی فرد کو یہ کامل اختیار نہیں دے دیا کہ وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سوائے ناجائز اور حرام کاموں کے دوسرے کاموں پر دولت کو جیسے چاہے خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال بھی صحیح نہیں، کیونکہ اسلام نے دولت کی آمد اور خرچ دونوں پر باندھا ہے۔ نہ حصول دولت میں حرص و ہوس کی اجازت دی ہے، اور نہ خرچ میں بے اعتدالی کی اجازت دی ہے، بلکہ یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ قیامت کے دن دولت کی آمد و خرچ کے متعلق سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن کسی بنی آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں، جیسے کہ عمر کیسے گزری، جوانی کیسے گزری، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں جو کچھ علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ جب ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے افراد کی زندگی کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں
تو مال خرچ کرنے کے حوالے سے عموماً 3 قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو مال سمیٹ کر رکھنے والے لوگ ہیں، جہاں پر مال خرچ کرنا ضروری ہو وہاں بھی بخلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بخیل کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو عیش عشرت کے لیے مال کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، یہ رویہ اسراف اور فضول خرچی کہلاتا ہے۔ اور تیسری قسم ضرورت کے مطابق خرچ کرنے والے لوگ جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اعتدال کا اسلوب، اعتدال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ مذکور آیات سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ان تینوں قسم کے لوگوں میں سے تیسرے یعنی اعتدال کے رویے کے حامل لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، کیونکہ وہ خدا کے عطا کردہ رزق کو اسی کے فرمان کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے معاملے میں ہم سب اعتدال کے راہ سے ہٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے شمار معاشی، سماجی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں امیری اور غریبی کے درمیان فاصلہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے، دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف غریب آدمی ضروریات زندگی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ادمرا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف امیر افراد آسائشوں اور عیاشیوں پر بے دریغ پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ اخبارات میں آئے دن تقاریب اور سرگرمیوں کی تفصیلات آتی رہتی ہیں، جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے افراد اپنی دولت کو کس طرح بے دریغ خرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ غریب، امیر، شہری، دیہاتی، جاہل ہو یا عالم، عورت ہو یا مرد، سب اس برائی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ شادی کا ہی مسئلہ لے لیجئے، بہت سے لوگ شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے کی سجاوٹ میں برباد کر دیے جاتے ہیں، 10 قسم کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں، بے شمار رسومات کو انجام دیا جاتا ہے۔ بعض امیرزادوں کی شادیاں تو کروڑوں میں ہوتی ہیں، جبکہ مڈل طبقہ، متوسط طبقہ بھی اپنی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ یہ خرچ ان لوگوں کے لیے تو آسان ہوتا ہے جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جن کے پاس اتنے دولت نہیں ہوتے، مگر چونکہ امیروں کے نقش قدم پر کسی حد تک وہ بھی چلنا چاہتے ہیں تاکہ سماج میں عزت بنی رہے، لہٰذا وہ بھی قرض لے کر جیسے تیسے کسی بھی طرح ان پیسوں کا انتظام کرتے ہیں۔ تقریباً پورے مسلم معاشرے میں اسی طرح کا ماحول بن چکا ہے۔ حالانکہ اسلام میں شادی کو بہت آسان بنایا گیا، نکاح ایک مقدس تقریب ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے ہر قسم کی خلاف شرع باتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کئی علاقوں میں مسلمانوں کی شادی کی تقریبات میں نہ صرف بینڈ باجے کا اہتمام ہوتا ہے بلکہ مرد و خواتین کا رقص بھی ہونے لگا ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ رقص سرور اور ناچ گانے کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ دراصل دشمنان خدا اور دشمن رسول کی تہذیب ہے۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات کو ان ساری خرافات سے پاک ہونا چاہیے۔ غیر ضروری رسومات کا یہ بیہودہ سسٹم بھی غریب عوام کی شادیوں میں ایک رکاوٹ بن چکا ہے۔ ہمارے سماج میں لاکھوں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں عمر کی حدیں پار کر چکے ہیں۔ کثیر تعداد میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں عرصے دراز سے اسی انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کب ان کے ہاتھوں پر شادی کی خوبصورت مہندی لگ جائے، مگر بیہودہ رسم و رواج اور جھوٹی شان و شوکت کے سبب لاکھوں والدین نفسیاتی امراض کے شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن مردہ ضمیر اور بے غیرت قوم اپنی بدنصیب آنکھوں سے بڑی بے دردی کے ساتھ ان تمام برائیوں کا نظارہ کر رہی ہے۔ دین اسلام نے نکاح کا جو معیار مقرر کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پجاریوں نے اس کو پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ اگر اسلامی معیار کو ملحوظ نظر رکھا جاتا تو غریب، مفلس اور نادار بیٹیوں کا نکاح بھی بآسانی ہو جاتا تھا۔ ناظرین، قرآن و سنت کی کسوٹی پر کبھی اپنے نفس کو پرکھ کر محاسبہ کیجئے، باریک بینی سے جائزہ لیجئے اور بتائیے کہ کیا قرآن و سنت کی روح سے کیا ہم امت محمدی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن و سنت سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ دور حاضر میں اگر ہم سامراجی اور صہیونی مظالم پر مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، کشمیر، یمن، نائجیریا، شام اور عراق میں ہو رہی ظلم و زیادتی پر واویلا مچا رہے ہیں،
یزیدیت کے خلاف نفرت و بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیا ہے کہ کہیں ہم بھی وقت کے یزید اور فرعون تو نہیں ہیں؟ اگر ہمارے کردار اور ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے کسی مفلس بیٹی کا ہاتھ مہندی لگنے سے رہ جائے تو ہم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو یزیدی کردار ہے کہ غریب عوام ہمارے شر سے محفوظ نہیں۔ آج دولت کے پجاریوں نے اپنی بد کرداری سے جس طرح ماحول کو آلودہ کر دیا ہے، غریب مسلمانوں کی امنگوں اور امیدوں کا سرعام قتل کر دیا ہے، قوم کی لاکھوں بیٹیوں کو ضائع کر دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دور جاہلیت نے ایک مرتبہ پھر سر نکالا ہے۔ اس دور میں اگر باپ شرم سے بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا تو آج والدین اپنے آپ کو زندہ درگور کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بیجا اخراجات نے سماج کے نچلے طبقے کا جینا حرام کر دیا ہے۔ مسلم معاشرے میں ہزاروں لڑکیاں ازدواج زندگی کے لیے ترس رہی ہیں، لیکن غیر ضروری اور بیہودہ رسومات نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ حالات پر نظر رکھنے والے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے قومی وجود میں ہزاروں زخم ہیں، ہزاروں نشتر ہیں۔ شام و فلسطین میں خوریزی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، یمن کے غریب مسلمان زخموں سے نڈھال ہیں، افغانستان و عراق کی تاراجی کا دور ختم نہیں ہوا، ساری دنیا مسلمانوں کے لیے خطرگاہ بن چکی ہے۔ خود ہمارے ملک میں گورکشا کی آڑ میں مسلمانوں کی نہ جانے کتنی جانیں تلف ہو گئیں۔ الگ الگ عنوان سے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کرنے کی رات دن کوششیں ہو رہی ہیں۔ فرقہ پرستوں کی اسلام دشمنی عروج پر ہے۔ اس صورتحال میں بھی ہم اگر بے حسی اور بے مروتی کا اظہار کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی اندیکھی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی تباہی اور بربادی پر ماتم منانے کا حق بھی نہیں ہے، بلکہ ہم کو تو اپنی بربادی کا مستحق سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے عالیشان مکانات بنانے میں خرچ کر ڈالے، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہننے لگے، دوستوں کے ساتھ تفریح کے نام پر ہزاروں روپے مہنگے ریسٹورنٹس میں، ہوٹلوں میں کھانے پینے کے نام پر اڑا دیے جائیں۔ بعض افراد کئی گاڑیاں رکھتے ہیں جبکہ ایک سے بھی کام چل سکتا ہے۔ بعض لوگ مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنے کا شوق رکھتے ہیں۔ کیا کم پیسے والی گاڑیوں سے کام نہیں چل سکتا؟ بالکل چل سکتا ہے۔ اگر پیسہ زیادہ ہے تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس پیسے سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ آج لاکھوں افراد کے پاس رہنے کو ذاتی مکان ہی نہیں ہے، جھوپڑوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ کچا پکا مکان ہے تو چہار دیواری کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ جو مکان خریدنے یا بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ان کو مکانات بنا کر دے دیے جائیں۔ اپنے لیے 10 20 مکانات بنوانے کے بجائے کم از کم اپنے غریب رشتہ داروں کو ہی مکان بنا کر انہیں اپنا چھت مہیا کرائی جائے۔ بار بار مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کی استطاعت رکھنے والے افراد اگر اس پیسے کو ان غریبوں کو دے دیں جو فقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً کئی بھوکے لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ ناظرین، فضول خرچی کا رجحان دراصل دوسروں کی نقل اور اپنی جھوٹی شان کے اظہار کا جذبہ ہے۔ سماج میں فرسودہ رواج کی بنیاد ڈالنے اور ان کو بڑھاوا دینے کے لیے اہل ثروت ذمہ دار ہیں، جو بھول جاتے ہیں کہ دولت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جس کی جواب دہی ہوگی۔ شادی بیاہ کے خرافات کے خاتمے کے لیے برسوں سے آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن بظاہر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے سماجی بائیکاٹ کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ خوف خدا اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے بغیر کوئی بھی آدمی خلاف شریعت چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں عطا کی ہیں، خاص طور پر جو دولت عطا کی ہے، اس پر ہر انسان کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ جیسا کہ سورہ التکاثر میں ارشاد ہے کہ تم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوگا، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، شہرت عزت کی طلب میں برباد کرے گا
اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ میں نہیں، قرآن پاک کی تشریحات کہہ رہی ہے، حدیث پاک کی تشریحات کہہ رہی ہیں۔ مال و دولت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دولت مندوں پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، بلکہ محتاجوں، ضرورت مندوں، مسکینوں کے علاوہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا بھی بار بار حکم دیا گیا ہے۔ مال و دولت حاصل کر کے آزاد ہو جانا، کیف و سرور کی محفلیں آراستہ کرنا، پارٹیز اور کلب پر دولت خرچ کرنا، عالیشان بنگلوں اور فارم ہاؤس میں عیش پرستی کا سامان فراہم کرنا اور تفریح تباہ کے لیے دولت کو لوٹانا کسی بھی صورت میں اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جب دولت عطا کی ہے تو وہ اہل ایمان پر چند ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ اگر اہل دولت، اہل امیر، اہل ثروت اللہ اور رسول کے واضح احکام کے باوجود اسراف اور فضول خرچی میں اپنی دولت صرف کریں گے تو قیامت کے دن وہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یاد رکھیے، قرآن پاک میں فضول خرچی کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت اس لیے دی تھی کہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، بجائے اس کے کہ دولت کو فضولیات میں اڑا دینا اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول خرچی اور شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اسی دعائے کلمات کے ساتھ مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔